السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، تعزیہ جو آج کل جو چل رہا ہے اور ماہ محرم الحرام میں لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور تعزیے پر لوگ منتیں بھی مانتے ہیں، تو آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ تعزیے پر منت ماننا یہ کیسا، اس کو حاجت روا سمجھنا کیسا، یا کسی کا کام یہ منت مان لی کہ ہو گیا کام، اگر میرا مکمل ہو گیا تو آئندہ سال میں خود تعزیہ بناؤں گا، تو اس طریقے سے کام ہونے پر آئندہ سال کیا اس پر تعزیہ بنانا ضروری ہے یا نہیں، یا تعزیے پر منت چڑھانا، منت ماننا، اس کے قریب جانا، یہ ساری چیزیں کیسی ہے، آئیے اس حوالے سے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین محترم، تعزیے پر لوگ منتیں مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو جو ہے ہم یہ کام کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، خوب سے خوب منتیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعزیے کی حقیقت کیا ہے، شریعت میں اس کی اصل کیا ہے، تعزیہ بنانا کیسا ہے، تعزیہ دیکھنا کیسا ہے، اس چیز کو آپ نے جاننا ضروری ہے۔ اور اس چیز کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے ہی بتا دیا، اس سے پہلے کہ آپ جو کلپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی آپ جو ہے دیکھ لیں تاکہ آپ اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ تعزیہ بنانا یا اس کا دیکھنا یا اس کے قریب جانا یہ ساری چیزیں کیسی ہے، تاکہ آج کی بات بھی آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یاد رکھ لیجئے، تعزیے پر منتیں مانی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری پڑوس کی بات بتاؤ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ پڑوس میں ایک جو ہے شخص رہتا تھا، ان کے بچے بہت بیمار ہو گیا، منت مانی، کسی نے بتایا جاؤ تعزیے پر جا کر منت مان کر آؤ۔ کیا منت ماننی ہے؟ منت یہ ماننی ہے کہ آپ جائیں، جا کر تعزیے کے قریب جا کر یہ کہیں کہ اگر میرا بچہ تندرست ہو گیا تو اب جو ہے میں اسے فقیر بناؤں گا، اس کو دوسرے کا لباس بھیک مانگ کر لائیں گے، وہ فقیر والا لباس پہنائیں گے، پھر حاضر کریں گے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس حوالے سے، اور بھی مزید کچھ چیزیں تھیں جو اس قسم کی منت تھی۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ایسی منتیں ماننا تعزیے کے سامنے، منت ماننا یہ کیسا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے تحریر فرماتے، منت ماننے کے حوالے سے، کہ تعزیے پر منت ماننا یہ باطل اور ناجائز ہے۔ تو تعزیے پر کسی قسم کی کوئی منت نہیں مانی جا سکتی، اس لیے کہ باطل ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ تعزیے پر جا کر منت، آپ کو اگر منت ماننا ہی ہے نا تو آپ گھر بیٹھے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے کام ہو گیا مولا، میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھوں گی، میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا میں جو ہے کوئی اچھا کام، آپ اس طریقے سے آپ جو ہے ذکر و اذکار کے حوالے سے کہیں کہ مولا تبارک و تعالی میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی برکت سے میرا فلاں کام ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، یا جو بھی کچھ معاملہ ہے، تو آپ اس چیز کو اچھے انداز سے قضاء حاجت کی نیت سے نماز ادا کریں، نماز حاجت اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے فقیر بنانے جا رہے ہیں، لوگوں کے بعد بھیک مانگنے جا رہے ہیں، یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور اگر اس پر روکا جائے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ آپ ڈائریکٹ امام عالی مقام کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، امام کے نام پر دعا کریں، یہ آپ کام کریں۔ تعزیے کے پاس کیوں جا رہے ہیں، اس کو کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پاس منتیں کیوں مان رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایک سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا تعزیے کو حاجت روا سمجھنا کہ اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہے، کیا اس طریقے سے تعزیے کو حاجت روا سمجھا جائے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرمایا کہ تعزیے کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا یہ جہالت پر جہالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاجت روا اسے سمجھنا ہی نہیں ہے، حاجتیں وہاں پر پوری نہیں ہوتی ہے،
لوگ جا جا کر کس قسم کی منتیں مانگتے ہیں. یہ کام ہو گیا چاندی کا پنجا لگائیں گے، فلاں کام ہو گیا چاندی کا جھولا. جو تعزیہ وغیرہ بٹھاتے نا، پھر وہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے ان کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو تمہارا فلاں کام ہو گیا، تمہیں چاندی کا جھولا لگانا پڑے گا، چاندی کا پنجا بٹھانا پڑے گا، امام کے نام پر یہ کام کرنا پڑے گا. اور پھر اس طریقے کی بات آتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. اب اگر آپ جان لیجئے کہ اس کا کام ہونا تھا یا شفا وغیرہ میسر آ گئی، اللہ دینے والا ہے شفا. امام علی مقام اعلی جدی علیہ السلام کے نام پر اگر آپ دعا کریں، ان کا وسیلہ بنائیں، انشاءاللہ کام ہونا ہے. کام اگر ہو گیا، اب دیکھیں اب اس کے بعد اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کام کر سکے. اب وہ جو جا رہے ہیں قرض لے رہے ہیں چاندی کا جھولا بنانے کے لیے، چاندی کا پنجا لگانے کے لیے، یا اور دوسرے چڑھاوا چڑھانے کے لیے. اب وہ قرض لے رہے ہیں اور بہت ساروں کو ایسا دیکھا قرض لیتے ہیں اور پھر سود کی رقم بھر رہے ہیں، گویا کہ اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے کہ اس سے امام راضی نہیں ہوں گے، میرے امام اس سے خوش نہیں ہوں گے. نہیں اس چیز کے حوالے سے میرے امام نے کوئی تاکید فرمائی ہے، بلکہ آپ ان کا نام لیں، یہی نام بیماری میں شفا میسر آئے گی. اس سے انشاءاللہ انہی کے نام پر جو ہے بگڑی بنتی نظر آئیں گی. تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. آپ جو ہے یہ ساری چیزیں اور ایسی خرافات ہرگز نہ کریں. نہ ایسا کہ ہم ان کی بات جا کر بھیک منگوائیں گے اور جو ہے کیا بولتے دوسروں سے کپڑے فقیری کے طور پر جو ہے پہنائیں گے، مانگ مانگ کر پھٹے پرانے لباس. اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے عطا کیا تو وہ لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی ناشکری نہ کریں. لوگوں کے سامنے، مارکیٹوں میں، رشتہ داروں کے سامنے اس طریقے سے آپ پھٹے پرانے لباس پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ لوگوں سے سود کی رقم لے کر آپ چڑھاوا چڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس چیز کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے. تو خدا را اس طریقے سے بچے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعزیے کے پاس جا کر آپ یہ منت مانیں کہ میرا فلاں کام ہے، جیسے جاب نہیں لگ رہی تھی جاب لگ جائے، کاروبار نہیں ہو رہا کاروبار ہو جائے گا، یا مکان خریدنا ہے زمین نہیں مل رہی زمین مل جائے گی، یا جو ہے اور کوئی کام میرا بن جائے گا، دکان مل جائے گی، بزنس چالو ہو جائے گا، تو آئندہ سال میں خود تعزیہ بناؤں گا. اس طریقے کی بھی منتیں ہوتی ہے. لوگ اس طریقے سے، اب وہ تعزیے پر چڑھاوے کی بات نہیں ہے، تعزیہ ہی بنانے کی منت مان لیتے ہیں کہ جتنا خرچہ اس تعزیے میں لگا پورا خرچہ میرا، اور یہ پورا کے پورا مکمل تعزیہ میں نے بنانا ہے، میرا یہ کام اگر ہو گیا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمہ کی بارگاہ میں سوال بھی جب پوچھا گیا تھا تو اس حوالے سے بھی فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا یہ خود بدعت ہے، گناہ ہے، لہذا نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا یہ جو ہے، اور اس طریقے سے کہ اگر نہ بنایا تو نقصان ہو جائے گا، یہ سراسر جو ہے وہم ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. آپ ایسا نہیں کہ کام ہو گیا اب تعزیہ بنانا ہی ہے. پہلی بات تو آپ کو ایسی منت نہیں ماننی چاہیے تھی، آپ نے کر دیا تو یہ باطل ہے، کیونکہ یہ اصل میں اس کو بنانا ہی جائز نہیں، درست نہیں. تو آپ کو جو ہے بنانا ہی نہیں ہے. اور اس طریقے سے خیال کرنا کہ اب میں نے نہیں بنایا تو اب جو ہے میرا نقصان ہو جائے گا. بیمار تھا بچہ، فائدہ ہو گیا، اب اگر میں نے تعزیہ نہیں بنایا تو بچہ مر جائے گا. مکان اگر جو ہے لینے کے لیے میں نے منت مانی تھی، اب مکان لے لیا ہے، اب میں اگر تعزیہ نہیں بناؤں گا میرا لاس، کاروبار میرا ٹھپ ہو جائے گا. اس طریقے کی جو ساری چیزیں، جاب کرنے کے لیے منت مانی تھی، اگر میں جاب تو مل گئی مجھے، اب میں نے تعزیہ نہیں بنایا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا. اس طریقے سے ساری چیزیں یہ سب کے سب وہم ہے. مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنا رشتہ امام حسین سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ ان کے نانا جان سے مضبوط کریں، اور ان کو کیا چیز پسند تھی وہ کام کریں. نماز پڑھا کرتے تھے آپ نماز پڑھیے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ وہ کام کیجئے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش وہ کیا کرتے تھے آپ بھی کوشش کیجئے، تاکہ وہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا والا کام کرے. یہ سارے خرافات سے اپنے آپ کو بچائے. تو ایسی ساری منتیں ہرگز نہ مانے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو منع کرے. میرے بھائی شریعت نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو روکیں. ٹھیک، اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی خرافات سے اللہ میں بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.